السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم 11ویں جماعت کی اردو کی کتاب میں شامل ایک مصنوعی ہے داستان تیاری میں باقی، اس کے مرکزی خیال کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو چلیے ہم بغیر کسی تاخیر کے اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب بھی کسی مرکزی خیال کا ہم نے مطالعہ کیا ہے تو وہاں ہم نے کوشش کی کہ پہلے ماڈل پیپر کے حوالے سے چند باتیں ہو جائیں کہ یہ سوال آتا کس طرح سے ہے۔ تو مختصر سماعت کیجیے کہ یہ سوال اصل میں 8 نمبر کا ہوتا ہے، 2 حصوں میں جواب دینا ہوتا ہے۔ پہلے آپ نظم کے شاعر کا مختصر تعارف لکھتے ہیں، 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 3 نظموں کے عنوانات دیے جاتے ہیں، کسی ایک کا مرکزی خیال آپ کو لکھنا ہوتا ہے۔ جس نظم کا انتخاب آپ مرکزی خیال لکھنے کے لیے کریں گے اسی کے شاعر کا آپ نے تعارف کروانا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے لی جاتی ہیں؟ یہ تو اس حوالے سے بورڈ نے کچھ گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں۔ مرکزی خیال کے لیے جو نظمیں ہیں ان میں دیکھیے ان کے عنوانات لکھے ہوئے ہیں: رہنام اللہ کا، داستان تیاری میں باقی، یا رب چمن نظم کو، گلزار ارم کر، چپ کی داد، مرد مسلمان، نوائے سروج، سائیڈ ایفیکٹ، چاند میری زمین۔ اچھا، اس سوال کے ساتھ ایک چوائس ہوتی ہے۔ اگر آپ مرکزی خیال نہیں لکھنا چاہتے تو پھر آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ایک بند آپ کو دیا جاتا ہے، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اب بند کہاں سے دیا جائے گا؟ یا تو ہم سے کچھ اشعار آپ کو دیے جائیں گے، نعت سے کچھ آپ کو اشعار دیے جائیں گے، رباعیات جو ہیں آپ کے نصاب میں وہاں سے آپ کو کوئی رباعی دی جا سکتی ہیں، یا قطعات میں سے آپ کو کوئی قطع دیا جا سکتا ہے۔ تو ان میں سے جو بہتر ہو آپ اس سوال کی تیاری کر سکتے ہیں۔ زیادہ آسان ہوتا ہے کہ آپ نظم کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کے بعد اب دیکھیں، ہم سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ مثنوی اصل میں ہوتی کیا ہے۔ دیکھیے، اس کی تعریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مسلسل نظم جس کے ہر شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں یا ہم قافیہ ہو ہم ردیف ہوں، اور تمام اشعار ایک ہی بحر میں ہوں۔ یعنی یہ نظم عام طور پر مثنوی ہزارہ اشعار پہ بھی مشتمل ہوتی ہے، سینکڑوں پہ بھی، کافی طویل نظم ہوتی ہے۔ اس کی حیت کی اگر ہم بات کریں تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی حیت اس طرح سے ہے کہ اس میں ہر شعر، دیکھیے یہ پہلے شعر کا پہلا مصرع، یہ پہلے شعر کا دوسرا مصرع، ان دونوں مصرعوں میں قافیہ، دیکھیے یہ قافیہ ایک جیسا ہوگا، یہاں باغ، یہاں داغ۔ اس کے بعد جو دوسرا شعر ہوگا اس کا قافیہ الگ ہوگا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے شان، اور اسی شعر کے دوسرے مصرعے میں ہے سائبان۔ تیسرا دیکھیے ہمارے پاس اگلا شعر، اس کے دونوں قافیے جو ہیں وہ یکساں ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، ہم آواز ہوں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر زرنگار اور یہاں پر بہار۔ اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ قافیے کے ساتھ شعر میں ردیف بھی ہو۔ آپ نے ردیف کے بارے میں پہلے پڑھا ہوگا، ہم نے اصطلاحات شعری کے حوالے سے کافی لیکچرز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ دیکھیے۔ تو ردیف وہ لفظ یا الفاظ جو قافیے کے بعد دہرائے جاتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ بالکل ممکن ہے کہ اس شعر میں قافیے کے بعد کوئی ردیف بھی ہو، تو ردیف تو یکساں رہے گی، باقی قافیہ جو ہے وہ ہم آواز، یعنی دیکھیں یہ ہمارے پاس کہ کوئی ڈور سے در پہ اٹکا ہوا، کوئی رہ پہ خوبی سے لٹکا ہوا۔ تو یہاں پر قافیہ تو اٹکا اور لٹکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوا، یہ ہمارے پاس ردیف ہے۔ تو مثنوی کے ہر شعر کے جو قافیے ہوں گے وہ عام طور پہ الگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم قافیہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ممکن ہے کہ شعر ہم قافیہ ہو ہم ردیف ہو۔ اس کے بعد ہم اگلے سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، داستان تیاری میں باغ کی سب سے پہلے ہمیں تعارف شاعر ہمیں لکھنا ہوگا۔ تو مختصر سا تعارف دیا ہوا ہے، 2 نمبر ہی کا ہوتا ہے کہ میر حسن کا اصل نام میر غلام حسن ہے۔ آپ غزل سے 10 گشت ہو کر، یعنی شروع میں آپ غزلیں بھی لکھتے تھے، لیکن 10 گشت ہونا اس کا مطلب ہاتھ اٹھا لینا، کسی چیز کو ترک کر دینا، دستبردار ہو جانا۔ تو آپ غزل سے 10 گشت ہو کر مثنوی نگاری کے ہو کر رہ گئے اور فن مثنوی نگاری کو اوج کمال تک پہنچا دیا۔ ابتدا میں خواجہ میر درد سے شاعری میں اصلاح لی۔ مثنوی سحر البیان آپ کا شاہکار ہیں۔ اب یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا ایک بات کہ دیکھیے اس میں ایک لفظ ہمارے پاس ہے
लिखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा मुश्किल से लिखा जाएगा। देखिए, एक लफ्ज़ है सहर, इसके मायने होते हैं सुबह, और ये 2 आवाज़ों में पढ़ा जाता है सहर। और दूसरा जो लफ्ज़ है जिससे अक्सर हम गलती कर देते हैं, वो हमारे पास है सहर। इसे आपने एक आवाज़ में पढ़ना है और सीन के नीचे ज़ेर है। तो सहर का मतलब होता है जादू, और सहर का मतलब जिसमें सीन और हे पर ज़बर है, ये इसका मतलब होता है सुबह। तो ज़हन में रखिएगा, ये मसनवी सैरुल बयान है और उर्दू की सबसे मशहूर तरीन मसनवियों में से एक है। मसनवी सैरुल बयान आपका शाहकार है। उर्दू मरसिए के सबसे बड़े शायर मीर अनीस आपके पोते हैं। ये मुख्तसर सा तारुफ था। उसके बाद मरकज़ी ख़्याल की बात करते हैं कि उर्दू की मशहूर तरीन मसनवी से माखूज़ हिस्सा बउनवान दास्तान तैयारी में बाग की। ये एक तवील मसनवी है, उसका कुछ हिस्सा हमें दिया गया है जिसमें बादशाह अपने बेटे के लिए चमन को जिस अंदाज से सजाता है, उसकी जो अक्कासी की गई है वो अपनी मिसाल आप हैं। तो दास्तान तैयारी में बाग की लफ्ज़ों से मुसव्वरी का हसीन मुरक्का है। मुरक्का तस्वीर को कहते हैं। रिवायती मौज़ू का हामिल होने के बावजूद भी, रिवायती मौज़ू इस लिहाज़ से कि इसमें भी एक परियों की और जिन्नों की कहानी ही है। ज़ैबत इंसान का भी इसमें ज़िक्र है, लेकिन इसमें जिन और परियाँ भी आती हैं। अब इस तरह की जो दास्तानी अनासिर होते हैं, उनकी अपनी एक अहमियत होती है। वो इंशाअल्लाह ताला किसी वक़्त हम पढ़ेंगे कि अदब की अहमियत क्या होती है उस हवाले से। तो फ़िलहाल याद रख लीजिए कि इसमें रिवायती मौज़ू का हामिल होने के बावजूद भी दिलनशी उसलूब, यानी दिल को मुतासिर करने वाला अंदाज़ और सहर अंगेज़ बयान। अब देखें, सहर के नीचे मैंने ज़ेर लगाया हुआ है, ये जादू के लिए है। तो सहर अंगेज़ जिसमें जादू मौजूद है जो जादू कर दे, और सहर अंगेज़ बयान के सबब कोई उर्दू मसनवी इसके हमपल्ला नहीं है। बादशाह का अपने बेटे शहज़ादे बेनज़ीर के लिए, उसके बेटे का नाम बेनज़ीर होता है, तो बादशाह का अपने बेटे शहज़ादे बेनज़ीर के लिए की गई महल की तज़ीन व आराइश की जिस बारीकी और गहराई से अक्कासी की गई है, वो मंज़र निगारी और जुज़ियात निगारी में तख़य्युल की बुलंदी का मिसाली नमूना है। तख़य्युल, इमेजिनेशन, सोचने समझने के एक जो चीज़ें हमारे सामने मौजूद भी ना हों, उनका हम ज़हन में तसव्वुर ला सकें। और तख़य्युल हमें बैठे-बिठाए माज़ी की तरफ भी ले जाता है। मुस्तक़बिल में भी हम झाँकना शुरू कर देते हैं। ये सब तख़य्युल ही की जो है वो कार फ़रमाई होती है। तो तख़य्युल की बुलंदी का मिसाली नमूना है। दरो दीवार की सजावट, बागात की रानाई रानाई खूबसूरती, गुलहाए रंग-रंग से सजी दुनिया। बहुत सारे फूल होते हैं मुख्तलिफ़ रंगों के। चमकते दमकते बाम, बाम छत के लिए इस्तेमाल करते हैं, अक्सर बाम व दर एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो चमकते दमकते बाम, साफ़ व शफ़ाफ़ फ़र्श और झलमलाते तालाब एक तिलिस्माती दुनिया का मंज़र बड़ी शान व शौकत से पेश करते हैं। ये था आज के इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल। उम्मीद है कि इससे आपको इम्तिहान की तैयारी में मदद मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ, मुझे और मेरे वालिदैन को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।